السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سبوں کو ایک بار پھر یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بے شمار جگہوں پر اپنے بندوں کو آخرت کی ہولناکیوں سے، آخرت کی سختیوں سے آگاہ کیا ہے کہ آخرت میں کس طرح سے سختیاں ہوں گی، اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے دنیا کی اس زندگی میں اس زندگی کے لیے تیاری کر لیں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، چونکہ یہ زندگی بہت ہی مختصر، بہت ہی کم مدت ہوتی ہے، اور آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور ہر شخص یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے زندگی گزارے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلا دیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے تاکہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے پریشان کن زندگی نہ ہو۔ محترم حضرات و خواتین، آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ خاص بندے اس وقت ہوں گے جس وقت پورے میدان میں کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، پورے میدان میں لوگ پریشانی کے شکار ہوں گے، دھوپ کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، سختیوں کی وجہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنے کچھ خاص بندوں پر اپنا خاص رحم فرمائے گا جس سے وہ لوگ بہت ہی آرام اور سکون میں ہوں گے۔ آج کے اس درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے محبوب بندے ہیں، کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں، کون سے وہ VIP لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا، جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، خاص طور سے اس وقت جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام، نہ بیٹا باپ کے کام، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وہ کون سی گھڑی ہوگی، وہ کون سا وقت ہوگا، کون سا عالم ہوگا، اور کون سے وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان لوگوں کی وضاحت کر دی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں گی جس وقت سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اس وقت 7 لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں
جب پورے میدان میں کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، لیکن 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اس میدان میں عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی منزل ہوگی، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی، نہ کوئی حویلی ہوگی، کوئی چیز نہیں، صرف اور صرف عرش کا سایہ ہوگا۔ لیکن اس عرش کے سائے میں کون لوگ پہنچ پائیں گے، کون لوگ جا پائیں گے؟ آئیے ہم اور آپ آج اس مختصر سی گھڑی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان 7 لوگوں میں سے اپنے آپ کو پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں۔ اگر پاتے ہیں تو ہم اور زیادہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی اسی پر گزرتی رہے، اور اگر ہم نہیں اپنے آپ کو پاتے ہیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ الہ العالمین ان 7 لوگوں میں سے ہمیں بھی بنائے جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنا خاص اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ سایہ عطا فرمائے گا، نمبر 1 ان میں سے عادل حکمران۔ عادل حکمران کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام عادل، وہ امام، وہ حکمران جو عادل ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکمران سے کیا مراد ہے۔ کیا حکمران سے یہی مراد ہے کہ کسی ملک کا حکمران ہو، وہ کسی اسٹیٹ یا صوبے کا حکمران ہو، یا کسی شہر کا حکمران ہو؟ کون سے وہ مراد ہیں حکمران جن پر اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص سایہ عطا کرے گا؟ محترم حضرات و خواتین، کوئی ضروری نہیں ہے، جی ہاں وہ بھی مراد ہے جو ایک ملک کا حکمراں ہے، جو ایک اسٹیٹ کا حکمراں ہے، جو ایک صوبے کا حکمراں ہے، جو ایک بستی کا حکمراں ہے، لیکن وہ بھی مراد ہے جو ایک گھر کا حکمراں ہے۔ ایک گھر میں ایک شخص جس کی حکمرانی چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے کہ مسلمانوں تم میں سے ہر ایک شخص حکمراں ہے۔ اگر کوئی میاں بیوی ہی خالی ہے، کسی کے پاس ایک لڑکا ہے، 2 لڑکے، وہ بھی حکمراں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے اس کی حکمرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ رکھتا تھا، وہ بھی ایک حکمراں ہے۔ لہذا یہاں پر ہر وہ شخص مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول، کلکم راعین، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، ہر شخص حکمراں ہے، اور ہر شخص سے اس کے نگہبانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کہاں تک عدل کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی بیوی ہی خالی ہے، آپ نے بیوی کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ آپ کے پاس اپنے بچے ہی ہیں، آپ نے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا نہیں لیا ہے؟ آپ کے پاس آپ کے انڈر میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی بستی کے مکھیا ہیں، پردھان ہیں، آپ نے عدل و انصاف سے کام، وغیرہ وغیرہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو جس کے انڈر میں 1 2 4 6 جتنے لوگ بھی آتے ہیں ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اگر اس شخص نے اپنی حکمرانی اچھے سے کی ہے، عدل و انصاف کے پہلو کو رکھا ہے، عدل و انصاف کو ہٹنے نہیں دیا ہے، بلکہ عدل و انصاف پر فیصلہ لیتا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا حکمراں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میدان میں، جس میدان میں کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، کوئی سایہ کی چیز نہیں ہوگی سوائے عرش الہی کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش کا سایہ اس کو عطا کرے گا، اس امام کو، اس حکمران کو جس نے عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا۔ اسی طرح سے نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ امام عادل پہلا شخص یہ تھا، دوسرا شخص وہ ہے
وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جوانی عطا کی، لیکن اس جوانی کو اس نے مستانی نہیں بنایا، لیکن اس نے اس جوانی کو رائگاں اور بیکار نہیں جانے دیا۔ اس جوانی میں وہ اپنے آپ میں کھویا ہوا نہیں رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا رہا، اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اس کو بتلایا ہے، اس راستے کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے۔ یہ نوجوان کی بات کیوں آ رہی ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جوانی کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے کی عبادت کو پسند نہیں فرماتا۔ جوانی کی عبادت اس لیے زیادہ پسند ہے کہ جوانی کے عمر میں راستے سے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، انسان کے چاروں طرف گمراہیاں گھیرے ہوئی ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے راستے ہوتے ہیں جہاں پر اس کو بھٹکنے کا راستہ ہوتا ہے۔ ایسے اوقات میں جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں رہتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندوں میں سے ہو جاتا ہے، چونکہ اس نے اپنی اصل زندگی جو بھٹکنے والی زندگی تھی، جو گمراہ ہونے والی زندگی تھی، اس میں اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اپنے کو بھٹکنے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں ہونے دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی اس ادا کو دیکھ کر کے قیامت کے دن جب پورے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو عرش الہی کا، اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا کرے گا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جوانی کے عالم میں اکثر و بیشتر لوگ جس میں ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، صحیح راستے سے بھٹکے ہی ہوئے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہیں۔ ان کو انتظار ہوتا ہے کہ جب بڑھاپا آ جائے گا، جب وہ گھڑی آ جائے گی کہ جب ہم کچھ کرنے کے لائق نہیں رہ جائیں گے، تب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہماری عمر کتنی ہے۔ کوئی 20 سال میں دنیا سے جا رہا ہے، کوئی 40 سال میں جا رہا ہے، کوئی 100 سال کے راز کر رہا ہے۔ لہذا اگر کوئی جوان ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری زندگی بھی بہت لمبی ہے۔ زندگی جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی زندگی کم ہوتی جاتی ہے۔ لہذا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں جو جوانی عطا فرمائی ہے، اس کو ہم مستانی نہ بنائیں، اس کو ہم دیوانگی والی جوانی نہ بنائیں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دوسرا شخص ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جب پورے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری نوجوان قوم کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، تیسرا وہ شخص جس کو عرش الہی کا سایہ عطا ہوگا، وہ شخص جو مسجد سے نکلے تو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، یعنی نمازی شخص۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر کے ظہر کی نماز پڑھ کر کے نکلا، لیکن ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز سے فارغ ہو تو روئے زمین پر اللہ تعالی کے فضل کو تلاشنے کے لیے پھیل جاؤ۔ لیکن اس کا دل اس دنیا کی نعمت میں مصروف نہیں ہو جاتا ہے، بزی نہیں ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اللہ کی مسجد کو بھول جائے، اللہ کے گھر کو بھول جائے، اللہ کی عبادت کو بھول جائے، جس طرح سے عام طور پر آج کل دیکھا جاتا ہے۔ عام طور پر بزنس مین کو دیکھیں گے، پہلی بات تو نماز اور روزہ سے یہ دور ہی ہوتے ہیں، دوسری بات اگر کوئی اہتمام بھی کرتا ہے تو پورے دن کی نمازوں کو رات میں جب اس کا کوئی کام نہیں باقی بچتا ہے تب سمیٹ کر کے اس کو ادا کر لیتا ہے۔
ادھر اپنی تجارت میں بھی کامیاب ہو گیا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی کوشاں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے نہیں فرمایا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ ایک نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتا ہے تو دوسری نماز کے لیے اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آتا ہے اور وہ پھر دوسری نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے تو دوبارہ آنے کے لیے اس کا دل لگا رہتا ہے، نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، نماز کے وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جہاں پر بھی موقع مل گیا اور ٹائم ہو گیا فوراً وہ نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نہ کہ دنیا کی زیب و زینت میں، دنیا کی مصروفیات میں الجھ کر کے مسجد کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے، رسول اللہ کو بھول جائے، اپنی عبادت کو بھول جائے۔ ایسا وہ شخص نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا کرے گا جب کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، سب پریشان ہوں گے گرمی میں، لیکن ایسا شخص بہت ہی زیادہ آرام و آشائش سے ہوگا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا کر چکا ہوگا۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے چوتھا خوش نصیب وہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو آدمی جنہوں نے صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، جنہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کی ہوگی، یعنی ان کی دوستی کس کے لیے ہوئی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوئی ہوگی۔ دوستی، پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ دوستی تو اکثر لوگ کرتے ہیں اور خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ خوش نصیب جو دوستی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو اس دوستی کی برکت اور سعادت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر عبداللہ سے آپ دوستی کر رہے ہیں یا عبد الرحمن سے آپ دوستی کر رہے ہیں تو یہ جان کر کے کہ فلاں شخص کے اندر یہ خوبی ہے، مثال کے طور پر وہ شخص نمازی ہے، وہ شخص دیندار ہے، وہ شخص قاری قرآن ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا، یعنی جو صفات صحیح صفات ہیں ان کے مطابق اگر کوئی عمل کر رہا ہے اور یہ جان کر کے آپ اس کی طرف جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اس بندے کے اندر، لہٰذا ہمیں اس سے دوستی کرنی چاہیے، تو اس میں مزہ دوگنا ہو جاتا ہے۔ ویسے ہر شخص دوستی کرتا ہے اور ہر ایک کے پاس دوست ہوا کرتے ہیں، اور اپنی دوستی چاہے وہ مردوں کے بیچ میں آپس میں ہو یا عورتوں کے آپس میں ہو یا نوجوانوں کے آپس میں ہو، سب کی دوستی ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنی دوستی کو خوش اسلوبی سے نبھانا چاہتا ہے اور نبھا بھی رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں یہ پوائنٹ آ جائے کہ اس کی یہ دوستی صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے جو چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ شخص ایماندار ہے، یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ شخص غیبت نہیں کرتا ہے، یہ شخص برائیوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے، تو ایسا شخص یقیناً وہ دونوں لوگ جنہوں نے دوستی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا خاص سایہ عطا فرمائے گا، اس وقت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جبکہ پورے میدان میں کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، اس بات کا خیال رکھیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ یقیناً کسی سے دوستی کیجئے، اور دوستی کرنا یہ اچھے صفات میں سے ہے، اور اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ اس کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ لہذا ہم یہاں پر اپنی نیت کو ذرا سا صحیح کر لیا کریں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہم دنیا میں بھی خوش رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ لہذا
ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم عرش الہی کا سایہ حاصل کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، تو اپنی نیت کو ہمیں صحیح کرنی ہوگی، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ اس وقت پائیں جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے ٹھیکیدار گھوم رہے ہوں گے، بڑے بڑے محلوں اور کوٹھیوں والے گھوم رہے ہوں گے، سب کے سب پریشان حال ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے ایک فقیر ہو، ایک محتاج ہو، ایک مسکین ہو، جس کے پاس دنیا میں کچھ نہ رہا ہو، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کر چکا ہو، وہ اپنی نیتوں کی وجہ سے اور اپنی خوش اسلوبی کی وجہ سے۔ لہذا میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ یہ اللہ کے وی آئی پی ہوں گے، بالکل خاص لوگ ہوں گے، یہ 7 لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 5واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو، تنہائی میں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئی اس کی آنکھیں بہہ پڑی ہوں، یعنی آنکھوں سے اس کے آنسو نکل آئے ہوں۔ تنہائی میں یاد کرنا ایسا زیادہ تر تہجد کے وقت میں ممکن ہوتا ہے، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، چونکہ ساری دنیا خواب خرگوش میں ہوتی ہے، سوئی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک وہ شخص جو سو رہا تھا الارم لگا کر کے، وہ بھی خواب خرگوش میں تھا، لیکن اس نے الارم لگا لیا تھا، اس نے اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ دیا، اے سی کی آرام کو چھوڑ دیا، اٹھتا ہے رات کو، وضو بناتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور قربان جائیے کہ اس کی آنکھیں لبریز ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، یا اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنے کے لیے۔ تو ایسا شخص یقیناً جب اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، جب اس کی آنکھوں میں آنسو بھر جائیں، تو یہ ایک عظیم سعادت ہے، یہ ایک عظیم سعادت ہے۔ کوئی دنیا کا شخص اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، اس کے بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، رات میں خاموشی سے وہ اٹھ رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، اپنے رب سے وہ سرگوشی کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے وی آئی پی میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں اس کو شمار کر لیتا ہے۔ ہم نے کبھی کوشش کیا اس کے لیے؟ آج 16 رمضان ختم ہو گیا سعودیہ میں، 15 رمضان اور جگہوں پر بھی ختم ہو گیا، لیکن کیا آج تک ہم نے کوئی ایک رات میں ہم سب یہ اندازہ لگائیں؟ ہو سکتا ہے ہم نے پوری رات بیداری میں کاٹی ہو، لیکن کیا ہم نے اس رات کو کوئی ایک رات میں ایک لمحہ کے لیے اپنے رب کو اس طرح سے یاد کیا ہو، یہ جان کر کے یاد کیا ہو کہ میرا رب اس وقت آسمان دنیا پر ہے، میری باتوں کو سننے کے لیے، میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، اپنی رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے؟ کیا ہم نے وقت نکالا؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی گھڑی نکالی ہے؟ اگر ہم نے نہیں نکالی ہے تو یاد رکھیں یقیناً ہم بہت ہی زیادہ دور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو لینے کے۔ ہمیں نکالنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آنسو کا قطرہ جو اس کی آنکھوں سے گر رہا ہے وہ زمین پر نہیں پہنچتا ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین،
یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ہم ابھی تک کاروبار میں رہتے تھے تب کہتے تھے رمضان بہت جلدی گزر رہا ہے. آج ہم اپنے گھر میں بند ہیں پھر بھی رمضان اسی تیزی سے جا رہا ہے. ابھی چند دنوں کی بات ہے ہم رمضان مبارک کا انتظار کر رہے تھے. آج ہم رمضان مبارک ان قریب آدھا ختم ہو چکا ہے، آدھا ختم ہو چکا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لسٹ میں اپنا نام لکھوا لیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک VIP لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہیں، جو خوش نصیب لوگ ہیں. محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے نمبر 6 وہ شخص جسے کسی منصب والی حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مثال دی ہے، لیکن یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، یعنی دونوں طرف کے لیے ہے کہ اگر دونوں طرف میں سے کسی نے کسی کو برائی کے لیے پکارا یا ارادہ رکھا لیکن سامنے والے نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا شخص عرش الہی کے سایہ میں ہوگا جب کسی کو کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائے گا. اسی طرح سے 7واں وہ شخص اور آخری 7واں وہ شخص جس نے صدقہ کیا. یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے. جس نے صدقہ کیا، جس نے صدقہ و خیرات کیا تو اس کو ایسا چھپا کے کیا، اس طرح سے خاموشی سے کیا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی. دائیں ہاتھ سے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی. یہ 7واں وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص سایہ عطا فرمانے. اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اس میدان میں جو میدان خالی ہوگا، اگر تم میرے عرش کا سایہ چاہتے ہو تو ان 7 لوگوں میں سے کسی ایک میں شامل ہو جاؤ اور ہمارے عرش کا سایہ حاصل کر لو. محترم حضرات و خواتین، اصل میں یہ 7 کے 7 اعلیٰ اخلاقی کردار، اس میں کوئی شک نہیں. یہ 7 چیزیں جو آپ کو بتلائی گئی ہیں یہ اعلیٰ اخلاقی کردار ہیں. جو مومن بندہ ان میں کسی ایک کا بھی مستحق بن گیا ان 7 میں سے، اور بہت خوشی کی بات ہوگی کہ ایک شخص 7 کے 7 خوبیوں کو پالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کا مستحق بن جائے. لیکن اگر 7 میں سے کسی ایک کا بھی مستحق بن گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے VIP میں شامل ہو کر قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کا حقدار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو انہی میں سے بنائے جن لوگوں کو اس میدان میں جس میدان میں کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس دنیا میں ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں، الہ العالمین ہمیں اس دنیا میں اپنی رحمتوں کے سائے میں اور آخرت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے کر سرخرو فرما، اور ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا کہ جن پر دنیا میں تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور آخرت میں تیرے عرش کے سائے کے مستحق ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی میں سے بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.